It is the time to request Professor Ehsan Ilyas to come to the stage and pay homage to the savior of mankind, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Huzur meri to sari bahar aap se hai, main beqarar tha mera qarar aap se hai. I'm going to call Professor Mudassir to come on stage to pay a tribute to the poet of the East, Allama Muhammad Iqbal. For Klami Iqbal, Professor Mudassir. मेरे कॉलेज इंग्लिश डिपार्टमेंट और पेपला पंजाब की तरफ से मैं आप सबका समीम कल्ब से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा मान बढ़ाया और यहाँ तशरीफ़ लाए। 24 साल मैंने प्रोफेसर नसीर के साथ गुजारे। 24 सालों में एक मौका ऐसा नहीं कि बड़ा होने के बावजूद इसने मेरी बात ना मानी हो। ये बड़ेपन की निशानी है। मैं सिर्फ 2 पहलुओं से ये बात करूँगा। प्रोफेसर नसीर को मैंने क्लासेस के हवाले से और एक उस्ताद से हवाले से, लोग रस्मन और रिवायतन बोलते हैं, मैं इन द सेंस, रियल सेंस ऑफ द वर्ड बोल रहा हूँ कि वो एक रोल मॉडल है। मैंने प्रोफेसर नसीर को न कभी क्लास मिस करते देखा, न क्लास में लेट जाते देखा, न क्लास से टाइम से पहले आते देखा। अल्लाह ने इनको बड़ा अजर दिया, शोहरत दी, सब कुछ दिया। सेहत तंदुरुस्ती की बड़ी दुआएं इनके लिए हैं। और आखिरी बात, ये एक बड़ा अजीब रवाज चल गया है कि ये जो रिटायरमेंट की तकरीब होती है ना, इसे मजलिस शामिल तकरीबा बना दिया जाता है। कतन ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ वो बड़ा खुशकिस्मत इंसान है जो इस दौर में सेहत के साथ, इज्जत आबरू के साथ इस फेज को मुकम्मल करके एक और फेज में जाए। ये कोई पछतावे की बात नहीं, उदासी की बात नहीं, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। नासिर ने कहा था दाएं माँ बात रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। तो मैं प्रोफेसर नसीर को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि ये फेज इतनी खूबसूरती से उन्होंने मुकम्मल किया है कि मेरे जैसे लोगों के लिए भी ये इंस्पिरेशन है। प्रोफेसर नसीर की अगली जो आज के बाद शुरू होने वाला फेज है, उसके लिए बहुत सी दुआएं और दुआओं के साथ कामिल यकीन है कि इस जैसे खरे आदमी को अल्लाह हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। It's now time to invite here Professor Imran Suhail Cheema, who is the President of Pepla Local Unit, President Government Malik Private College, Sialkot. I would request him to come here and express his views related to Professor Nasir Ilyas. औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारा आज का जो प्रोग्राम है नसीर साहब के हवाले से है। नसीर साहब से जो हमारा तल्लुक़ है, ये मैं 96 में कॉलेज में आया था और उनसे उसी वक्त से बड़ी एसोसिएशन रही है। बल्कि जब मैं इंग्लैंड से वापस आया तो उसके बाद तो इंतहाई ज़्यादा रही, और इतना ज़्यादा करीब रहने के बावजूद भी मैं इनकी ज़ात में किसी तरह की कोई खामी नहीं देखी उनके अंदर। अपने काम के हवाले से, दोस्तों के हवाले से, या ज़िंदगी के और जो दीगर पहलू हैं। तो मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला नसीर साहब को
سیدھ دے، اور اس بات پہ ان کو مبارکباد لیتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے اتنی خوبصورت سروس جو مکمل کی ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک کہتے ہیں مشعل راہ ہے کہ ان سے سیکھیں، لیکن یقین کریں کہ جو انہوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کر دی ہمارے لیے، یہ ہم سے اچیو نہیں ہو سکتے۔ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کا جو سٹینڈرڈ کبھی انہوں نے کلاس مس نہیں کی۔ باقی جو معاملات ہیں وہ بھی سارے اسی طرح ہیں۔ سر بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے، اور آپ ریٹائر بھی ہوئے، کالج کی یہ جو ذمہ داری ہے اس سے آپ کو آزادی ملی ہے، لیکن جو ہمارا تعلق ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور اسی طرح سے آپ ہماری جو رہنمائی کرتے رہیں گے، اور جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم آپ کے پاس بھی آئیں گے، صلاح مشورہ بھی کریں گے۔ بہت شکریہ سر۔ Now I am going to request Professor Yasir Abbas Beg to come here and express his views with all of you. And he is coming here not only as a colleague but also as a student. Professor Yasir Abbas Beg, a proud student of Professor Nasir Ahmed Nazir. Professor Yasir Abbas. Guests of honor, all the worthy teachers, and this tremendous gathering. All of us have gathered here to commemorate this wonderful career that spans almost 35 years. And we are here to congratulate Professor Nasir Ahmed Ghazi for his tremendous services for the community, for the students, for the city. In fact, everybody sitting here and thousands of students I know sitting home, when they will know that today Professor Nasir Ahmed Ghazi retired, they will certainly feel, yes, they are going to miss those lectures, those classrooms, and all those activities of generosity and guidance that he used to have. That today I am standing here, I think it very necessary, as I can see that many students of sir are here, standing there, doing their duties and sitting as well, that I am talking, saying few words on behalf of all the students that he has taught. I am not here as a professor, I am here as a student of Professor Nasir Ahmed Ghazi, and thousands of students. I hope that I may be able to give vent to the emotions and feelings that all those students must be going through right now. So I just jotted down a few points. So all of you sitting here must have usually two-dimensional relations with Professor Nasir Ahmed Ghazi as a colleague and as a friend. But my life passed through many different stages when I met him. First of all, my first meeting with sir was, I was a student of graduation, and if I say that today I am in the field of English language and literature, it is his inspiration and his way of teaching that commanded me that I should take up this task. Then the time changed and God gave me this opportunity and privilege to teach with him for 16 years as a partner in Ghazi Foundation, in his academy as well. And then I got definitely the honor of teaching with him at Government Murray College, Sialkot. You all know whatever he has achieved in the college, but because very few people know what were his dealings with the teachers inside his own institutions, I would just like to mention 2 or 3 things that some people have said that he is younger, maybe he is very close to him in age, but I am way back in age and much junior than him. میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیورنگ آر پرائیویٹ کوچنگ آئی کین ناٹ تھنک آف ایون اے سنگل مومنٹ وین ہی ڈس ایگریڈ ود اینی سجیشن دیٹ آئی ہیڈ اینڈ آئی ڈو ناٹ ریمبر دیٹ ہی واز ناٹ ویلکمنگ ٹو آل دا سجیشنز اینڈ ورک وی ڈڈ ٹوگیدر اینڈ دا سکسیس دیٹ وی اچیوڈ. I would request Mr. Shahid Mir to come on stage. Bismillahirrahmanirrahim. I feel immense pleasure on being a participant in this prestigious gathering to honor
the superannuation of my most beloved teacher, Sir Nasir Ahmed Ghazi. Sir, thank you very much for being my teacher. آپ کی شان میں سر چند اشعار ہیں جو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور سنیں اور یہ سارے طلباء کی آواز ہوگی آپ کے لیے سر. وجود تیرا شہر میں میرے ہے رب کا تحفہ نصیر غازی. وجود تیرا ہے میرے جملہ اساتذہ میں تو سب سے اعلیٰ نصیر غازی. میرے جملہ اساتذہ میں تو سب سے اعلیٰ نصیر غازی. جو تیرے ہاتھوں میں آئے لوہا بنے ہے سونا نصیر غازی. Professor Anthony Hammond. Now this was like a bolt from the blue. Really, I didn't expect it, but I must say that I'm better at delivering a lecture than just casually talking. And about Nasir, I can say that I taught him in the 5th year, Pride and Prejudice. I still remember we shared the characters, especially Darcy, and I found him to be a very brilliant student, very hardworking, and to cap it all, then we became colleagues. And as a colleague, we were again very friendly, we were very kind, we were very considerate, very loving. And I wish him a happy retirement, as I am living a very happy retired life. It's been 18 years I've retired. I'm 78 and I wish him a long, happy life. Thank you so much. Now I'm going to invite Mr. Shahid May, advocate and ex-president of District Bar Sialkot, to come here and express his views. Bismillahirrahmanirrahim. اسٹیج پر براجمان آج کی اس پروقار تقریب کے مہمانان گرامی، اور یقیناً میری نگاہ کا زاویہ ہال میں بیٹھے ہوئے میرے اساتذہ کرام پر بھی پڑ رہا ہے، جن کے جوتوں کی طفیل آج زندگی کی ہر خوشی اور ہر ترقی میرے دامن کی ہے. عزیزان من، پروفیسر نصیر غازی جو ہے، مجھے جب اطلاع ملی اور دعوت ملی کہ نصیر غازی کی الوداعی تقریب کا انعقاد آج اس بارکی میں ہے، اور بالخصوص انٹرنس سے اور دائیں طرف اس ماحول کو میں نے دیکھا تو میں نے سمجھا کہ شاید آج نصیر غازی کی تیسری شادی. عزیزان من، جب میں گورنمنٹ برے کالج سیالکوٹ میں اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ منتخب ہوا تو نصیر غازی فائنل ایئر میں تھا اور ہم 5th ایئر میں تھے. تو وہاں نصیر غازی بطور طالب علم ایک بڑا معصوم اور ایک بڑا ڈیسنٹ قسم کا اسٹوڈنٹ تھا، جس کے متعلق میں کہا کرتا ہوں کہ وہ عشق بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے، وہ عشق بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. I would like to request now Professor Kamal Malik to come here, ex-principal Kamal Malik Graduate College, Sialkot, to share his views regarding Professor Nasir Ahmed Ghazi. آج آپ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں پروفیسر نصیر احمد غازی کو الوداع کہنے کے لیے. نصیر احمد غازی
ایک شریف النفس انسان اور ایک ڈیڈیکیٹڈ استاد تھے. نصیر احمد غازی نے اپنا نام ایک استاد کے طور پہ منوایا اور ایک استاد کی حیثیت سے انہیں جانا جاتا ہے. یہ اتنے شریف النفس تھے کہ آج تک ان کی زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. نصیر احمد غازی, you played well, you did well, you performed well. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت سی دعائیں آپ کے لیے اور نیک خواہشات آپ کے لیے. اللہ حافظ. Now I am going to request Professor Malik Nasir to come here and express his views regarding Professor Nasir Ahmad Ghazi. ایک اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں چیز کا کہ نصیر غازی کے ساتھ ہمارا آغاز جو ہے وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ تھا, لیکن کچھ عرصے کے لیے ہم نے حسن اختلاف سے بھی لطف اٹھایا اسحاق باجوہ صاحب کے ساتھ. لیکن ایک ملک قمر صاحب اس بات کی گواہی کے لیے شاید کہ ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم پر ایک دیا ہم نے بھی جلائے رکھا, اور وہ ضعیف سا کمزور سا دیا یہ تھا, اس کا ویسے ریزرویشن یہ تھا کہ اختلاف میں بھی احترام کی گنجائش موجود ہوتی ہے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا, لوگ گواہ ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ملک قمر صاحب سے ہم اختلاف کریں اور وہ علامہ اقبال کالج میں تشریف لائیں اور ہم ان کی گاڑی کا دروازہ نہ کھولیں یا ان کو صدر دروازے پر رخصت نہ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ چھوٹا سا ایک میسیج ہم نے ضرور دیا. It's now time to call here Professor Muhammad Akhtar Umar, ex-President Gujranwala Division, Punjab Professors and Lecturers Association. He is with us and he is going to share his views regarding Professor Nasir Ahmad Ghazi. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Professor Nasir Ghazi صاحب کو میں آج سے تقریباً 10 سال پہلے کا جانتا ہوں, جب میں گجرانوالہ سیٹلائٹ کالج آف لوکل کا صدر تھا. بعد میں 2020 سے 24 تک میں ڈویژن کا پریزیڈنٹ رہا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اور گجرانوالہ سے آئے ہوئے تقریباً کو 8-10 لوگ ہم آئے ہیں, ان کے بہاف پر میں یہ سب سے پہلے تو غازی صاحب کو ہیپی ریٹائرمنٹ پہ کنگریچولیشن پیش کرتا ہوں. دوسرا PPLA کا, چونکہ میرا بھی تجربہ 10 سال کا ہو گیا ہے, لیڈنگ رول ادا کرتے ہوئے میڈم فائزہ بیٹھی ہوئی ہے. PPLA کے جو لیڈران ہوتے ہیں ان کو 2 طرح کی پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے. I'm going to invite now Professor Abdul Halik Nadeem, ex-President Punjab Professors and Lecturers Association, for sharing his views. Bismillahirrahmanirrahim. آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب نصیر احمد غازی صاحب, جنہیں اس نشست میں بیٹھنا چاہیے تھا, وہ تمام معزز مہمانان کو یہ یونیک فنکشن ہے اس لحاظ سے کہ جس کی تقریب ہے وہ ویلکم کر رہا ہے, اور ابھی تک کہ جب تک آخری مہمان نہ آ جائے اور بینگ استاد رجسٹر بھی ہاتھ میں ہے, وہ سب کی ہاتھ بھی لگا رہے ہیں کہ یہ پہنچ گیا یہ نہیں پہنچا. بہرحال آج یہاں پہ آ کے نہایت مسرت ہوئی. کہتے ہیں کہ یار یار کردم من دل خراب ریز,
عالم تمام گشتم مثل کیا آپ نے. تو غازی صاحب جیسا انسان کم ہی ملتا ہے. ان کے شاگردوں نے جو آج اساتذہ ہیں، ان کے کولیگز نے جس انداز میں انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا، اور آج کی یہ تقریب اس چیز کی عکاس ہے کہ نصیر احمد غازی صاحب نے یقیناً بحیثیت استاد، بحیثیت اساتذہ رہنما جو کردار ادا کیا ہے وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے. نصیر احمد غازی صاحب نے جس خوبصورت انداز میں ایک آل راؤنڈر کی حیثیت سے یہ اننگز کھیلی ہے، یقیناً اگر میں ٹیسٹ میچ کہوں تو یہ ان کی فرسٹ اننگز تھی. سیکنڈ اننگز ابھی شروع ہوئی ہے اور میں توقع رکھتا ہوں وہ انشاءاللہ وہ اس سے بھی بہتر ہوگی. اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے ٹینور کے اندر اس وقت پنجاب میں چند ایک جو ایسے رہنما موجود ہیں جو کہ اتحاد اساتذہ پاکستان کا جھومر ہے، ان میں سے ایک نصیر احمد غازی ہے. آج اگر میں کسی وجہ سے یہاں شرکت نہ کر سکتا تو مجھے شاید اس کا بہت دکھ ہوتا ہے، اور نصیر احمد غازی صاحب کا یہ مجھ پہ ویسے بھی قرض ہے کہ ان کو ہم نے جب بھی بلایا لاہور کے اندر، چاہے وہ عام تقریب ہو، چاہے وہ تپتی ہوئی دھوپ میں دھرنا ہو، چاہے وہ جلسہ ہو یا جلوس ہو، نصیر احمد غازی اکیلے نہیں، پورے سیالکوٹ کو ساتھ لے کے، گجرانوالا کو ساتھ لے کے یہاں پہنچے. The next speaker is Professor Iqbal Roy. So please come here and share your views. But once again, I would request you to be very brief so that we can follow the timetable. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی معزز مہمانان گرامی، ذی وقار اسٹاف ممبران، خاص طور پر میرے انتہائی قابل احترام ریٹائرڈ پروفیسر صاحبان، میں آپ سب کو پروفیسر نصیر احمد غازی صاحب کے ایک ادنا سے کارکن کی حیثیت سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس شاندار ریٹائرمنٹ کمیموریشن پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. نصیر صاحب اگرچہ ایک کامیاب ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی ہیں، لیکن ان کی سیاست کے کیا کہنے، اپنے پورے سیاسی کیریئر پہ کبھی ریاش نہیں ہوئے، کبھی کسی سے لڑائی نہیں دی، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کے بارے میں کوئی منفی پروپیگنڈا کرتے ہم نے نہیں دیکھا. تو نصیر غازی صاحب مرے کالج اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا سرمایہ ہے. میں سمجھتا ہوں غازی صاحب انگلش ڈپارٹمنٹ اور مرے کالج کے لیے ایک لیجنڈ ہے. وہ مرے کالج کا مسٹر چپس کی حیثیت رکھتے ہیں. I would like to request now Professor Ishtiyaq Khatol, Senior Vice President, Punjab Professors and Lecturers Association. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پی پی ایل اے گجرانوالا ڈویژن کی طرف سے میں نصیر غازی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
ایک خوبصورت فنکشن کے انعقاد پہ، اور انہوں نے سچ میں ثابت کیا کہ ریٹائرمنٹ بھی ایک خوشی کا لمحہ ہے اور اس کو خوشی کی طرح سیلیبریٹ کرنا ہے۔ یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ نصیر غازی صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سچ کہا جا رہا ہے، اور ان کی شخصیت کا پہلو، ہر پہلو جو ہے وہ بہت روشن ہے کہ وہ یک وقت ایک اچھے استاد بھی ثابت ہوئے، انہوں نے کلاسز بھی پڑھائی ہیں اور بحیثیت ایک لیڈر بھی اپنا رول پرفارم کیا۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں تحصیل صاحب کا کہ مجھے انہوں نے میرے استاد محترم کے بارے میں چند الفاظ کہنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ۔ Next speaker, that is none other than Chaudhry Mohammad Anwar, President, Punjab Professors and Lecturers Association, Gujranwala Division. Professor Chaudhry Anwar. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام اساتذہ کرام، باقی دوستوں السلام علیکم۔ لیکن غازی صاحب بہت بندے ہیں جنہوں نے نہ یہ دولت کی پرواہ کی ہے نہ عہدوں کی، ہمیشہ دولت دوستوں پر لٹائی ہے اور اس کے علاوہ عہدے دوستوں کو بانٹے ہیں کوئی۔ اور گجرانوالہ ڈویژن میں جب میں پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہا تھا تو غازی صاحب نے مجھے کہا کہ انور صاحب میں پوری عمر کھاتے سالسہ کے ساتھ رہا ہوں، مجھے بندے گالیاں نکالے جو مرضی کرے، کالج میں جو مرضی کرے، میں نے کھاتے سالسہ کے پینل سے ہی الیکشن لڑنا ہے اور میں اپنے دوستوں بھی کہنا ہے چاہے 1 ووٹ ہو چاہے 100 ووٹ نہیں ملے۔ تو غازی صاحب میں نے اپنی 20 سالہ جاب میں ایسا ورکر، ایسا وہ بندہ جس کو پیسے کی لالچ نہیں ہے، کوئی عہدے کی لالچ نہیں، میں نے یونین میں نہیں دیکھا، میں ہر فل کہتا ہوں۔ انہیں الفاظ کے ساتھ غازی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، اور ڈسکا کالج میں میں اپنی طرف سے غازی صاحب کے اعزاز میں ایک اچھا فنکشن ارینج کروں گا، ڈیٹ اور مہمان کا حساب ڈیسائڈ کریں۔ ایسے کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ Now it's the time to call Professor Dr. Mohammad Nawaz Mirza, Principal Government Murray Graduate College. Professor Dr. Mohammad Nawaz. Bismillahirrahmanirrahim. Punjab Professors and Lecturer Association کی مرکزی قیادت کے عہدیداران جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے معزز پروفیسر صاحبان، خاص طور پہ آج کی اس تقریب کے میزبان اور مہمان دونوں ہی پروفیسر نصیر احمد غازی صاحب ہیں، میں ان کو ان کی ریٹائرمنٹ پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو نصیر صاحب میں سمجھتا ہوں اعلیٰ پائے کے استاد اور اعلیٰ پائے کے منتظم پروفیسر نصیر غازی صاحب کو بھی اللہ نے اس سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اولاد نبینہ سے جو ہے سرفراز فرمایا، تو میری یہ بڑی بابرکت سیٹ ہے جی مرے کالج کی۔ اگر کوئی شخص خواہش مند ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ I would like to request Mr. Naeem Akhtar, Chief Executive, Halifax and Company Private Limited, Sialkot. He will come here. He is just like an elder brother or just like a father to Professor Nasir Ahmed Ghazi. I would request Mr. Naeem Akhtar to come here and share his views regarding Professor Nasir Ahmed Ghazi. کہ پروفیسر نصیر 6 بہنوں کا ایک اکیلا واحد بھائی ہے، تو آل اوور لائف تھرو آل اوور فیملی لائف مجھے ابھی 40 سال سے زیادہ ان کی فیملی سے ہمارا لنک رہا ہے۔ تو آل دیز ایئرز ہی ہیز بن ویری ویری کائنڈ، ویری ویری آنیسٹ، ویری اسٹریٹ فارورڈ، گراؤنڈ ٹو ارتھ۔ تو اسی طرح ان کے والدین بھی تھے۔ نصیر، پروفیسر نصیر نے جو اپنا اکیڈیمک جو ٹینیور پورا کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک مثال ہے آپ لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور میرا خیال ہے ہر بندے نے پروفیسر نصیر کی اتنی مطلب تعریف کی ہے کہ میں سن کے میں پراؤڈ کر رہا تھا اس چیز کو۔ Professor Dr. Shehzad Munawwar, Director Colleges, Gujranwala Division. Professor Dr. Shehzad Munawwar, please sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام DPI Colleges پنجاب، respected colleagues and نصیر غازی صاحب، السلام علیکم۔
تو سر آپ کو میری طرف سے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک جو نئی آپ کی نیچر آف لائف ہے اس کے لیے ڈھیروں مبارکباد، اور جو پہلی آپ نے ایک کامیاب اننگ کھیلی ایک استاد کی حیثیت سے، وہ جو ہے اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارکباد. شکریہ. Now I would like to call Professor Faiza Rana. She is the present president of Punjab Professors and Lecturers Association. زندہ مرے کالج، زندہ باد سیالکوٹ، اور زندہ باد میرے اساتذہ کرام. یہی اسپرٹ ہوتی ہے اور یہی اسپرٹ ہونی چاہیے جو آپ نے آج یہاں پہ دکھائی ہے. غازی صاحب کی شخصیت کس طرح سے سب پہ آشکار ہوئی ہے، اور ایک ایسی پرسنالٹی جو اتنی ویل گرومڈ ہے، جو اکیڈیمکلی اتنی اسٹرانگ ہے، جس کی ایز اے ٹیچر اتنی گریس ہے، اور اپنے کنٹمپرریز میں، اپنے ٹیچرز میں ان کا یہ مقام ہے، تو بہت سلوٹ بنتا ہے. کیونکہ ہم ایسے ہی ٹیچر کو ہمیشہ ایڈوکیٹ کرتے رہتے ہیں، ہم ایسے ہی ٹیچر کی مثال ہمیشہ پیش کرتے رہتے ہیں پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے مقابلے میں، کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کا جو ٹیچر ہے وہ کیا ہوتا ہے، پبلک سیکٹر کا جو ٹیچر ہے یہ کیا ہوتا ہے. اس کا ڈفرنس دیکھیں کہ ہمارا پبلک سیکٹر کا ٹیچر جو ہے یہ نصیر احمد غازی ہوتا ہے، جو ایڈمیشن کرتا ہے تو میرٹ کا خیال رکھتا ہے، جیسے کہ پرنسپل صاحب نے بتایا، جو ایک عام اس طالب علم ہے اس کو پڑھاتا ہے تو آج استاد بن جاتا ہے، اور جو اپنے کلیگز کے ساتھ کس طرح کے ریلیشن شپ میں بنتا ہے، تو یہ وہ سب لائف ہے، یہ سب لائف ایک استاد سکھاتا ہے. ٹو گو اہیڈ ود لائف، ٹو گو اہیڈ ود ایوری ون، یہ ویژن ہوتا ہے ایک ٹیچر کا. ان کا ایکسپیرینس جو گیان میں بدلتا ہے، کسی ایک دھڑے کے ساتھ، ایسوسیشن کے ساتھ، کسی ایک پارٹی کے ساتھ، وہ پارٹی جو رائٹس کے لیے کام کر رہی ہے، جو اساتذہ کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا اور اس کے لیے اپنی جیب کو کھول دینا، کمال ہے سر، کمال ہے. آئی سلوٹ یو. ایسے کوئی نہیں کرتا نصیر غازی صاحب کے لیے کہ وہ ان کی جو آئندہ لائف ہے وہ صحت سے بھرپور ہو، خوشیوں سے بھرپور ہو. اور میں چاہوں گی کہ وہ اور ایکٹیو رول جو ہے مزید ایکٹیو رول پلے کریں ہمارے اتحاد ساسا کی پلیٹ فارم پہ، ہمیں مشورے دیں، گائیڈ کریں، ہمارے مینٹور بنیں. ہمیں ان کی گائیڈنس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، رہی جو زندگی ہماری تو شہر ظلمت میں، رہی جو زندگی ہماری تو شہر ظلمت میں، چراغ بانٹیں گے اور بے حساب بانٹیں گے. And now it's the time to call here the chief guest of the ceremony, Professor Dr. Syed Ansar Azhar, Director Public Instruction Colleges, Punjab. Professor Dr. Syed Ansar Azhar. پروفیسر غازی صاحب آپ کو بہت مبارک ہو. ابھی ایک دوست مسٹر چپس کا ذکر کر رہے تھے، تو یقیناً میں بھی اسی کی ایک کوٹیشن کوٹ کروں گا اور آپ سے اجازت لوں گا، جو اس وقت مسٹر چپس کو اس کے پرنسپل نے کہا تھا. آج میں مسٹر غازی صاحب کو وہی ایک 4 لفظوں والا سینٹینس پیش کرتا ہوں کہ ڈیسنٹ کیریئر ڈیسنٹلی کلوزڈ. آپ نے جس انداز میں اپنے اس کیریئر کو مکمل کیا، جس احساس ذمہ داری کے ساتھ بھی بالکل تعلیم بنتی ہے غازی صاحب کے ساتھ.
जिस जिम्मेदारी के साथ, जिस जाफशानी के साथ, जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ इस पेशे के तकद्दुस को पेश नज़र रखते हुए जिन मयारात को आपने अपने लिए खुद से डिसाइड किया, उन पे अमल पैरा हुए, सो वो सब हम सब जानते हैं। कम से कम आप सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं। गाजी साहब को आपने रोज़मर्रा के मामूलात में देखा, उनके सुबहों में, उनकी दोपहरों में, उनकी शामों में, उनके क्लासरूम में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके दीगर तमाम मामला। Please welcome him the way he deserves it. Please put your hands together and give him a standing ovation. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest, Dr. Ansar Azhar Sahab, all my worthy colleagues, all the people who are there on the stage, and all the people who are here. Assalamu alaikum for everyone. आज का जो दिन है, नेचुरली मेरी ज़िंदगी का बड़ा अहम दिन है। हर शख्स जो रिटायर होता है उसकी ज़िंदगी का या सर्विस का पहला दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है या लास्ट डे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कि मैंने मैट्रिक के बाद मैट्रिक मैंने किया कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से, और वहाँ से फिर मैं सीधा गया इलामा इकबाल कॉलेज। इसलिए इलामा इकबाल कॉलेज के जो दोस्त मेरे यहाँ बैठे हैं, मेरे क्लास फेलो भी बैठे हैं, और जो इलामा इकबाल के मेरे दोस्त हैं समझ लें मैं उनका भी क्लास फेलो हूँ। इलामा इकबाल भी मेरे इधर है। इलामा इकबाल कॉलेज का भी मैं उतना ही मकरूज़ हूँ, क्योंकि मेरी इब्तदा एज ए स्टूडेंट वहाँ से हुई, और सर्विस मेरी स्टार्ट फिर मैं 1983 में मरे कॉलेज आ गया BSc में, फिर उसके बाद मैंने MA इंग्लिश किया, फिर यही मेरी सर्विस शुरू हुई। बीच में एक छोटा सा पीरियड था 8-9 महीने का, वो मैंने लॉरेंस कॉलेज मरी में मैं सिलेक्ट हुआ, वहाँ मैंने गुजारा। वो भी मेरी ज़िंदगी का बड़ा आइडियल दौर था। बेशक वो 8-9 महीने का एक सेशन था पूरा, 13 मार्च 1989 से लेके 20 नवंबर 1989 तक मैंने वहाँ सर्व किया। लेकिन दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। यानी मैं कह सकता हूँ कि लॉरेंस कॉलेज मरी में एक साल पढ़ाना, एक सेशन पढ़ाना, उससे मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी, मेरी सोच बदल दी। और जो नसीर जिसको आप जानते हैं, नसीर गाजी जिसको आप जानते हैं, आज भी ये वही नसीर गाजी है जिसको लॉरेंस कॉलेज ने ग्रूम किया। यानी मैं इसका सारा क्रेडिट अगर लॉरेंस कॉलेज को दूँ तो कम नहीं है। मरे कॉलेज क्योंकि मैं पढ़ा था वहाँ, मरे कॉलेज तो मेरा घर था। वहाँ तो जिस दिन मैं पहले दिन सर्विस में आया, मुझे आज भी याद है वो दिन। मरहूम अहमद रजा सिद्दीकी प्रिंसिपल थे, और मैं कमरे में बैठा था, और कमर मलिक साहब सामने बैठे हैं। कमर मलिक साहब वहाँ बैठे हुए थे, ये उस वक्त प्रेसिडेंट थे पूरे गुजरात डिवीज़न के। मैं इनको जानता नहीं था क्योंकि मैंने FSc की थी प्री इंजीनियरिंग में, BSc FSc की, BSc की, तो मेडिकल का मैं नहीं था, मुझे पता नहीं था। कमर मलिक साहब का नाम सुना हुआ था लेकिन मैं आशना नहीं था। लेकिन अहमद रजा सिद्दीकी साहब ने कहा कि ए मेरा बरखुरदार है, क्योंकि मैं उनका क्लास स्टूडेंट था BSc में। तो उन्होंने कहा ये मेरा बरखुरदार है और M ज्वाइन कराओ जा। तो मलिक साहब मेरा बाजू पकड़ के मुझे ले गए। वो मेरा पहला तारुफ था मलिक साहब से। यानी 21 नवंबर 1989 को मैंने मलिक साहब का हाथ पकड़ा था, और आज देख लें, आज भी मलिक साहब स्टेज पे बैठे हैं। मैं फिर इन्हीं के साथ रहा, बहुत मुश्किल वक्त भी गुजरा। निशिर को फराज आए, कभी बड़े बड़े टफ पीरियड भी आए, हम हारे भी बड़ी दफ़ा, हम जीते भी बहुत दफ़ा। इधर बैठे हुए बेशुमार स्टूडेंट्स जिनको, जो मेरे एक्स स्टूडेंट्स हैं जो कामयाब ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, मोस्टली एजुकेशन डिपार्टमेंट में या दूसरे डिपार्टमेंट्स में, उन सब को, वो सारे जो यहाँ मौजूद है, यही मेरी ज़िंदगी की कामयाबी। रही बात एज ए टीचर, तो मेरी टीचिंग के बारे में लोगों ने इतना कुछ कह दिया, मैं अपनी स्पीच में कुछ नहीं कहना चाहता। वो कहता अपने मुँह मियाँ मिठू नहीं बनना चाहता। मेरी टीचिंग की कामयाबी ये आप मेरे सामने है, मुख्तलिफ कामयाब लोगों की शक्ल में, जिसमें सबसे सरफहरिस्त है सर यासिर।
सर यासिर जो है ये एक ऐसा नाम है मेरी ज़िंदगी में, जिन्होंने ये कह रहे थे मैंने 16 साल पढ़ाया, मैं 17 साल पढ़ाया मेरे पास 17 साल। ये 2003 में मेरे पास आए थे और जब मेरी अकेडमी ख़त्म हुई है उस दिन सर यासिर ने नहीं छोड़ा, मैंने छोड़ा। अकेडमी बंद हो गई। ये नहीं कि सर यासिर ने आके कहा कि मैं अपनी अकेडमी बनाने में जा रहा हूँ, सर यासिर कहीं नहीं गए। मैंने सर यासिर को कहा कि मैं अब अकेडमी ख़त्म कर रहा हूँ, आप कहीं अलग अकेडमी बना लें, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है और आज भी हैं, हमेशा रहेंगी। तो ही हैज़ ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी एज वेल। मैं तो इंस्पिरेशन लोगों के लिए हूँ ना, मेरे लिए यासिर एक इंस्पिरेशन है हमेशा। और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ यासिर जैसे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ हमेशा अपने आप को, जब आप क्लासरूम में चले जाए ना, तो आप ये समझें कि मेरी जिम्मेदारी ये सामने बैठे हुए मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनमें से मैंने एक को फेल नहीं होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अपनी जान मार देनी इनके ऊपर। फिर देखिएगा यही स्टूडेंट आपका नाज करेंगे, यही स्टूडेंट आपके लिए दुआएं करेंगे। मुझे याद है जब मैं पब्लिक सर्विस का एग्जाम दे गया था, तब यासिर MA का स्टूडेंट था, इनकी क्लास उस वक्त पढ़ रही थी और मैं पब्लिक सर्विस अपेयर होने गया था। इन लोगों ने, इनकी क्लास के मेल फीमेल स्टूडेंट्स ने, जब मैं वापस आया उन्होंने कहा हमने मुसल्लों पे बैठ के आपके लिए दुआ की। तो मैंने फर्स्ट नहीं आना था, फर्स्ट कैसे बन जाता है? माँ बाप की दुआ से, इन तालिब इल्मों की दुआ से ये दुआ करते हैं। इसलिए मेरी उन तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम टीचर्स को, कोलीग्स को जो इस वक्त पढ़ा रहे हैं, सर्विस में हैं, एक ही नसीहत है, इसको हमेशा एक पैशन बनाएं, कभी प्रोफेशन ना बने। आसिफ सलीम साहब अभी कल उससे बात कर रहे थे, उनकी दोनों बेटियां भी, मैं लास्ट क्लास जो मैंने पढ़ाई है उसमें उनकी दोनों बेटियां मेरी स्टूडेंट हैं। तो उन्होंने कहा कि वो दोनों कह रही थी हम सर को बहुत मिस करते हैं और बहुत मिस करेंगे, बल्कि शायद चौहान साहब यहाँ बैठे होंगे, शायद चौहान साहब को आसिफ साहब कह रहे थे इनका पीरियड 3rd सेमेस्टर में लगा दें। और मैंने रोक के कहा नहीं, मैंने कहा मैं रिटायरमेंट के बाद भी पढ़ाऊँगा, सुबह के टाइम आके फ्री पढ़ाऊँगा, इंजॉय करूँगा। माँ बाप का फर्मा बरदार बिठा, ताकि मैं जिस दिन उस दुनिया में जाऊँ उनके पीछे, तो वहाँ भी वो मेरा इस्तकबाल करें, मेरा इस्तकबाल करें। ये सब एक ट्रिब्यूट है मेरे ऊपर कि तुमने तो इतनी ज़बरदस्त, तुम्हें तो खुद आइडिया नहीं था कि लोग तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और मैं आपकी मोहब्बत को सलूट करता हूँ। आप सब लोगों को मैं सलूट करता हूँ, और तमाम लोग, ईच एंड एवरी पर्सन, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो शख्स आज टाइम निकाल के इस मौसम में, जब बारिश भी इतनी थी, मौसम ख़राब भी था, जो दूसरे शहरों से आए, लेकिन ये सब लोग इस कामयाब फंक्शन को कामयाब बनाने के सारा सहरा इन लोगों को। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हम नसीब।